ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت کی راہ کیسے ہموار ہوگی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورجینیا سے موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر کامران بخاری۔ ویلکم ٹو دی شو کامران۔ پہلے یہ بتائیے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف مسلم ممالک کی وہ حمایت حاصل کر پائے گا جس کی اسے توقع ہے؟ دیکھیں، یہ تو نہ حمایت پہلے حاصل ہو سکی ہے سعودی عرب کو، اور نہ ہی ہوگی، کیونکہ خطہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ پوری مسلم دنیا ایک انتشار کا شکار ہے۔ بہت سارے ممالک جو ہیں اگر ایران کے خلاف بھی ہیں تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سعودی عرب کے کیمپ میں جو ہے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی کشیدگی جو ہے وہ کسی کانفلکٹ کی طرف لینا پڑ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رسک اورس سچویشن ہے جس کے تحت یہ جتنے ممالک ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن قطر جسے امریکہ ایران کے حوالے سے اہم سمجھتا ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کا تنازع چل رہا ہے، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا، تو آپس میں اتحاد نہ ہونا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ثالثی کا کردار ادا کرنا ایسے میں؟ دیکھیں، ثالثی کا کردار جو ہے وہ اس چیز پہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے کہ جس ملک کو بیچ میں ثالث بنایا جا رہا ہے اس کی دونوں جانب، دونوں فریقین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں۔ کیا وہ گہرے تعلقات ہیں تو پھر جو ہے وہ دونوں جانب کو ایک میز پہ لا سکتا ہے یا کوئی فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کسی ایک طرف جو ہے اس کے پرابلمز ہیں، جیسے کہ قطر کے سعودی عرب کو لے کر ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کا بھی کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طریقے سے قطر کو ٹرسٹ نہیں کرتا، قطر کو بھی بہت ہی وہ سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ایک جانب امریکی دفاع اور سیکیورٹی کے حکام ایرانی سرگرمیوں کو خطے کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ تو اس ماحول میں کوئی بات چیت امریکہ کے ساتھ بھی ایران کی ممکن ہے؟ جی، اس میں یہ جو جس کو کہتے ہیں ملین ڈالر کوسچن ہے کہ یہ جو میکسیمم پریشر کی جو پالیسی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی، تو یہ تو لاجیکلی سینس بناتی ہے کہ دوسری جانب دباؤ ڈالا جائے تاکہ ان کو میز پہ لایا جائے۔ طالبان کے ساتھ بھی امریکہ یہی کر رہا ہے، تو ایران کے ساتھ کوئی جو ہے وہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے میز تک کا سفر کیسے طے ہوگا، یہ اس کے اوپر نہ روشنی ڈالی ہے کسی بھی امریکی عہدیدار نے، اور نہ ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے دباؤ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے آگے کیسے بڑھیں گے۔ بیچ میں کون سا ایسا مرحلہ آئے گا کہ جس کے تحت وہ ایران کو میز پہ آنے کے لیے رضامند کر سکیں گے۔ نیوکلیئر ڈیل جیسے کہ امریکہ جب اس سے پل آؤٹ کر گیا، ایرانی عوام معاشی جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو ایران خود بھی تو اتنا سافٹ سٹانس نہیں لے رہا۔ جی، ایران بھی نہیں لے رہا۔ دیکھیں، دونوں جانب جو ہے وہ ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے جب بھی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا امریکہ کے براہ راست جو ہے طالبان کے ساتھ اپنا مذاکرات ہو رہے ہیں ایک زمانے میں، بلکہ کوئی زیادہ جو ہے پرانی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے تھے کہ یہ براہ راست مذاکرات بہت بڑی چیز ہوں گے، لیکن اب ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دونوں جانب کے لیے ایک ون ون سینیریو ہونا چاہیے کہ دونوں جانب یہ کہہ سکیں، فریقین یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں ان بات چیت کے کرنے سے ہماری ساکھ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا مڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ایران اور امریکہ جو ہے وہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تھے کامران بخاری جو کہ بات کر رہے تھے سعودی عرب میں جاری 3 مختلف کانفرنسز جس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ تھینک یو کامران بخاری فار بینگ ود اس۔ تھینک یو۔